نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور لوگوں کے لیے اسے نفع بخش بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم انسانوں کے پاس ذرا برابر بھی علم نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جتنا اللہ کے پاس علم ہے۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور میری درخواست ہے ان حضرات سے، ان لوگوں سے جو اس کو سنیں اور ان کو جہاں تک علم ہے اگر میری کوئی غلطی کوتاہی ہو تو وہ میری رہنمائی ضرور کریں، کیونکہ کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء کرام کے۔ انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہی خطا کار ہے۔ اس لیے مجھ سے کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی میری رہنمائی ضرور کریں۔ اللہ آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی ہو، جزاک اللہ۔ آئیے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ، پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فضیلت، ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے سورۃ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فاتحہ مکی دور میں نازل ہوئی، اس کا 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتح الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ یعنی دم، وغیرہ من السماء۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، الحدیث صحیح مسلم کتاب الصلوات۔ میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورۃ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرضی نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔
مزید وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثۃ خیر تمام، جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امام کے پیچھے تم سورۃ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو، یعنی اپنے دل میں پڑھو، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ پچھلی دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 204، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، مطلب یہ کہ جہری نماز میں مقتدی سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورۃ فاتحہ کی آیات وقفے کے ساتھ پڑھیں تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورۃ فاتحہ پڑھ سکے، یا امام سورۃ فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ یہ صورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا اس کے اعتراف میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینہ یا اس کے اعتراف میں نازل ہوئیں یا اس سے دور میں، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اعتراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورت فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرا حضرات مکہ و کوفہ نے اسے سورت فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، یعنی بسم اللہ کو، جبکہ قرا مدینہ، بصرہ، شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا سوائے سورت نمل کی آیت 30 کے کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ کا جز ہے۔ اس طرح جہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے سے بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض دھیمی آواز میں۔ اکثر علماء نے اونچی آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، بعض میں دھیمی آواز میں بھی پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا، شروع کرنا، تلاوت کرتا ہوں، یہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جماعت سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ نحل کی آیت نمبر 98۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جانب سے شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ آئیے اب انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ و تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے عالمین، تمام جہانوں کا۔
الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا، ایاکا ہم صرف نعبدو تیری عبادت کرتے ہیں، وایاکا اور ہم صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سچا سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر نہیں المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہیں، ضالین وہ گمراہ ہوئے یعنی وہ نہیں بھٹکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم پارٹ 2 میں اس کی ڈیٹیل سے ہم اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، توجہ سے سنیے گا۔ بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نستغفر و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ